السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ پچھلے اجتماع میں ہم نے ترتیب کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کے تعلق سے سنا تھا، اور ہم نے سنا تھا آیت کا حق ادا کرنا۔ یاد ہے جو لوگ کل آئے تھے انہوں نے سنا تھا آیت کا حق ادا کرنا کیا کیا ہے، اور آپ نے ایک چیز یہ سنی تھی کہ تلاوت قرآن پاک کرتے وقت رونا۔ اب ایک دم ڈیٹیل میں رونا کے تعلق سے ڈیٹیل ہوئی تھی۔ اب جس نے چیز نہیں سنی تو وہ کیسے سیکھے گا؟ جیسے میں نے خوف کے تعلق سے ڈیٹیل بتائی، کچھ سیکھے ہوں گے بھائی کیسے خوف آئے گا اندر، سیکھے نا؟ تو اب یہ رونا بھی کل کے بیان میں سکھایا گیا، یہ تلاوت قرآن پاک کے ساتھ رونا کتنا ضروری ہے، اور اس کے تعلق سے سرکار نے کیا فرمایا۔ تو جو شخص وہ سنے نہیں تو اس کو کیسا پتہ چلے؟ اسی لیے کہا گیا کہ پابندی سے آؤ، کون سے دن کیا چیز مس ہو جائے، اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ قرآن پاک کے تعلق سے بول ہی دیتا ہوں، قرآن پاک پڑھتے ہوئے رونا مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پاک پڑھتے ہوئے رو، اور اگر رو نہ سکو تو رونے کی شکل ہی بنا لو۔ اور فرمایا ایک جگہ ایسا بھی ہے کہ جو رویا نہیں اس میں، ہاں ایک اللہ کے ولی تھے حضرت صالح مرری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ایک ہی چیز بیان کروں گا، شاید آپ کو رونے کو سمجھ جائیں، رونا کتنا امپورٹنٹ ہے وہ سمجھ جائیں۔ حضرت صالح مرری رحمۃ اللہ علیہ، یہ صالح مرری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نام سنا؟ نہیں سنا نا؟ یہ اللہ کے ولی ہے، اور یہ وہ اولیاء اکرام ہیں جن کو صوفی کہتے ہیں، صوفی ہے نا؟ اور کیوں آگے سمجھ میں آ جائے گا۔ حضرت صالح مرری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور قرآن پاک پڑھا خواب میں، تو سرکار علیہ السلام نے مجھ سے کہا اے صالح یہ تو قرأت ہے، رونا کہاں ہے؟ آیا اس کا امپورٹنس سمجھ میں؟ یعنی اب یہ سرکار علیہ السلام نے ان کو اپنی زیارت کرائی خواب میں، تو یہ اس چیز سکھانے کے لیے کہ قرأت تو تم کر رہے ہو لیکن رونا کہاں ہے۔ پتہ چلا کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے چاہتا ہے کہ وہ قرآن پاک پڑھیں اور ساتھ میں روئیں، اور یہ بھی آیتوں کا حق ادا کرنا۔ اور آیتوں کا حق ادا کرنا آپ نے سنا تھا کہ اگر کوئی سجدے کی آیت آئے تو آپ کو سجدہ کرنا ہے، اور اگر کوئی ایسی بات قرآن عظیم میں آئے جس میں حکم دیا گیا تو اس کے لیے اپنے یہاں دعا کرنا۔ یہ توقف کر کے ترتیب کے ساتھ رک کے جب ہم پڑھتے ہیں نا، 2 آیت پر رک گئے، 1 آیت پر رک گئے، تو اس کے اندر جو میسج ہے اس میسج کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ جیسے آیا کہ اللہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، انہیں اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھ لیا آپ نے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنا اور ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا ہے نا۔ تو اپنے لیے دعا کرتے چلیں، اور ایسا ہے کہ اگر آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو من میں دعا کرتے ہوئے ساتھ میں پیرالل چل سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے سنا تھا کہ قرآن پاک کی آیات پر سجدہ کرنا چاہیے، جو سجدے کی آیات ہوں، اور وہ آیات جس مسئلے پر ہوں۔ اچھا وہ جو 2 سجدے میں نے بولا تھا کل، جن لوگوں نے آیتوں کا ترجمہ سنا واجب ہے ادا کیے، جس نے نہیں کیے ہوئے تو دھیان سے کر لینا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ 2 سجدے واجب ہیں۔ تو اگر ان سجدے والی آیتوں کے اندر کوئی خاص میسج ہے تو سجدہ بھی کرے اور ساتھ میں اس چیز کی بھی دعا مانگے۔ جیسے آپ کو بتایا گیا تھا کل، وہ سجدے میں گر گئے اور انہوں نے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک خاص پیاری جماعت کے تعلق سے یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ سجدے میں گر گئے اور انہوں نے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کی اور تکبر نہیں کرتے تھے، تکبر نہیں کرتے تھے۔ اب یہ 4 باتیں اس کے اندر
تو یہ چاروں باتوں کی دعا کریں. کیا؟ یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دے جو تیرے لیے سجدہ کرتے ہیں، تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں. ان چیز آگے، اور میں اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں تیرے حکم یا تیرے اولیاء اکرام کے خلاف تکبر کرنے والا ہوں. چاروں چیز کی دعا ہوگی. تو اس طریقے سے سجدے والی آیت جب پڑھے تو سجدہ بھی کریں، ساتھ میں اس میں جو میسج ہے اس پر دعا بھی کریں. اور جو سجدے والی آیت نہیں بھی ہیں تو بھی ہم جب اس کا ترجمہ سمجھ رہے ہیں تو ہم اس کے بارے میں دعا کریں. جیسے مان لو عاد اور سمود اور صالح علیہ السلام کی قوم وغیرہ کے تعلق سے، ان کی نوح علیہ السلام یا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے تعلق سے ہم آیات پڑھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے تعلق سے سنتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ وہ جس برائی میں وہ مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے ہم کو بچائیں اور ہماری مدد کرنا کہ ہم ایمان پر سلامتی کے ساتھ رہ سکیں اور ان کی طرح نہ کرنا، ہے نا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو ہم پڑھتے ہیں نا، وہ یہی ہے کہ ہم کو ان برے لوگوں کی طرح مت کرنا اور کس کے راستے پر چلانا، صراط الذین انعمت علیہم پڑھتے ہیں. تو پورے قرآن میں یہی ہے، صالحین کا ذکر ہے اور برے لوگوں کا بھی ذکر ہے. تو برے لوگوں کا ذکر آئے تو بچنے کی دعا کریں، اور اچھے لوگوں کا ذکر آئے تو اللہ ہم کو ان کا راستہ چلائے. تو یہ آیتوں کا حق ادا کرنا ہے. سمجھ میں آیا؟ انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. قرأت میں ابتدا میں کیا کہنا چاہیے؟ قرأت کی ابتدا کرتے وقت کیا کہنا چاہیے؟ یہاں سے سنیں انشاءاللہ. اچھا انٹرسٹنگ ہے نا ٹاپک، سیکھ رہے نا، سمجھ میں آ رہا ہے. قرآن شریف آپ زیادہ پڑھتے ہو یا کم پڑھتے ہو، لیکن یہ ہے کام کی چیز. اور یاد رکھیں کہ ان تمام آداب کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے نا قرآن، انشاءاللہ آپ کو قرآن پڑھنے کا شوق ہوگا، لذت آئے گی اور پھر بڑھ بھی جائے گا انشاءاللہ. ہر کوئی جانتا ہے کہ قرآن پڑھنا اچھا ہے، لیکن کیونکہ ہمارا دل اس طرف مائل نہیں ہو پاتا اس لیے ہم زیادہ نہیں کر پاتے. تو آپ کس انداز میں پڑھیں گے تو دل مائل بھی ہوگا اور زیادہ پڑھیں گے. قرأت کی ابتدا میں یوں کہے، میں شیطان مردود سے سننے جاننے والے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. شیطان مردود سے سننے جاننے والے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اے میرے رب، میں شیطانوں کے خطرات سے اور میرے رب میں ان کے حاضر ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. شیطان کے خطرات سے اور اس کے حاضر ہونے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اب قرآن عظیم پڑھتے وقت شیطان ہم کو مداخلت کرتا ہے، ہم کو اس کے اندر جو ہے غلط چیزیں، یعنی ہم کو جو سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے، اس کے اندر غلطیاں یعنی ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے، یعنی مفہوم کچھ اور ہے، اور وہ غلطیاں اس میں ڈالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے پہلے ہی پناہ مانگے. اس لیے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ شیطان مردود سے. تو پہلے ہی پناہ اس لیے مانگی جاتی تاکہ ہم قرآن پڑھیں تو اس کے اندر کوئی خلل شیطان پیدا نہ کرے. تو یاد رکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان، یہ اگر نہیں آتا ہے تو بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ لیں گے تو ہو جاتا ہے. اب آپ آج کو یہ سمجھ میں آیا آج آپ کو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا کتنا امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اس کو نہیں پڑھ کر شروع کرتے ہیں تو آپ پڑھنے کے باوجود بھی، سمجھنے کے باوجود بھی، مان لیجیے آپ نے ایک پارہ پڑھا تو وہ شیطان جو ہے نا اس میں 8-10 غلطیاں نہیں کرے گا، ایک غلطی کرے گا جو آپ کو پتہ نہیں چلے. سمجھ میں آیا؟ اور وہ اسی پر خوش ہو جائے گا کہ میں نے ایک غلط چیز اس کے اندر ڈال دی. جب آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صدق دل سے پڑھ کے اور شروع کرو گے تو اللہ آپ کو اس کے شیطان کے فتنوں سے بچائے گا. اور پھر فرمایا گیا کہ نیز قل اعوذ برب الناس اور سورہ فاتحہ پڑھے اس کے شروع کرنے سے پہلے. اور جب قرأت سے فارغ ہو جائے تو اس طرح کہے، قرأت سے فارغ تلاوت قرآن پاک پڑھ لو کر لو تو اس کے بعد جو یہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، صدق اللہ العظیم، کہتے ہیں صدق اللہ العظیم، یعنی سچ فرمایا اللہ عظیم، عظمت والا. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہنچایا. سبحان اللہ. یہ بھی ہم بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ وَبَلَّغْنَا رسول النبی الامین الکریم، ہے نا، کہ اور پہنچایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہے نا. یا اللہ ہمیں اس سے نفع عطا فرما. پہلے تو سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور پہنچایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ ہمیں اس سے نفع عطا فرما. پتہ چلا کہ قرآن پاک سے نفع کے ساتھ نقصان بھی ہو سکتا ہے نا. اور یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا،
کتاب ہے کہ اس سے بہت دیر ایسا لکھا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس طریقے سے ترجمہ کیا بہت دیر یعنی بہت سارے ہے نا کہ یہی قرآن ہے کہ جس سے بہت دیر ہدایت پاتے ہیں اور بہت دیر گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. یعنی گمراہ بھی ہوتے ہیں اور ہدایت بھی پاتے ہیں. تو پتہ چلا کہ قرآن عظیم کو سنبھال کے پڑھنا ضروری ہے کہیں ہم گمراہ نہ ہو. باطل فرقے والے گمراہی تو ہو گئے ہے نا. تو ہم کو اس سے کے صحیح معنی سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور یہ معنی ہم کس سے سمجھیں گے؟ اولیاء کرام سے. ہم کو کسی بھی مفسر کی تفسیر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ قرآن کی اصل بات کیا ہے. یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے آج کل کی کسی کے مفسر کی. ہمارے پاس اولیاء کرام کافی ائمہ کرام اولیاء کرام مفسرین کرام جو ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہے. اس لیے ہم قرآن شریف جو ہے غوث و خواجہ رضا سے سیکھتے ہیں کسی اور سے نہیں سیکھتے. کیونکہ ہم کو پتہ ہے کہ قرآن شریف جو اصل اس کی تعلیم ہے ہم کو یہیں سے ملے گی. دوسرا کوئی ہم کو گمراہ کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اس چیز سے اور کہیں ہمیں اس سے نفع عطا فرما. علم نافع عطا فرما نفع بخش علم عطا فرما اور اس میں ہمیں برکت عطا فرما اور بارک لنا فیہ. اور فرمایا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. میں اللہ تعالیٰ حی القیوم سے بخشش مانگتا ہوں. یہ قرآن عظیم کی تلاوت کے بعد یہ دعا کی جاتی ہے. تو جو روز پڑھتا ہے تو اس کو یاد کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو عادت بنائیں انشاءاللہ کیونکہ میں نے کہا تھا کہ 10 آیتیں روز ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کرو. اللہ کے واسطے اس میں لیٹ مت کرو دیری مت کرو. آج آپ شروع کرو گے تو آپ کی کیپیسٹی بڑھتے بڑھتے پتہ نہیں کس عمر میں آپ کی کیپیسٹی کہاں پہنچے گی. اور جلدی شروع کیا جلدی کیپیسٹی بڑھ جائے گی. کمانا جلدی شروع کرو گے تو جلدی سے پراپرٹی بن جائے گی نا ہے نا. پھر شادی بیاہ بھی جلدی ہو جائے گی. ایسا ہم دنیا کے اندر سوچتے ہیں جلدی سے کمانا شروع کریں گے تو جلدی سے ذخیرہ ہو جائے گا. پھر آرام سے بڑھاپا کیا 40 سال سے ہی آرام کریں گے انشاءاللہ. سوچتے ہیں نا کہ اب سب کچھ صحیح رہے گا تو 40 سال سے آرام کریں گے. تو بلا تمثیل جب آپ آج سے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کرو گے تو جب آپ کے جو بڑھاپا آنے سے پہلے آپ کا عمل اتنا مضبوط ہو جائے گا آپ کی کیپیسٹی اتنی بڑھ جائے گی کہ آپ بہت زیادہ عبادت کر سکیں گے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی عبادت کو بہتر بتایا. اور جو شخص اپنی جوانی میں عبادتیں کرتا ہے سیدھی سی بات ہے کہ بڑھاپے میں تو اتنی نہیں کر پائے گا. تو اس وجہ سے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ بڑھاپے میں ہونے کے باوجود کم عبادت کرنے کے باوجود بھی جوانی کی عبادت کے برابر ہی ثواب ہے. اس لیے ہم کو ابھی سے عبادتیں بڑھانا ہے. مان لیجیے اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کو بینک میں فرسٹ ٹائم 1 لاکھ ڈپازٹ کرنا ہے ٹھیک ہے 1 مہینے تک 1 لاکھ ڈالتے رہو. اس کے بعد اگر تم 10 ہزار بھی ڈالو گے تو 1 لاکھ ہی مانا جائے گا. کیا کرو گے نا کیسے بھی کر کے کرو گے کہیں سے بھی لا کے کرو گے. تو جب آپ کو اتنی اچھی فیسلٹی بلا تمثیل آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ عطا کر رہا ہے کہ جوانی میں عبادت جو شخص کرتا ہے بڑھاپے میں اتنی ہی لکھی جاتی جتنی وہ جوانی میں کرتا. تو کرو نا انشاءاللہ. کیپیسٹی بڑھائیں گے کم سے کم 10 آیتوں سے شروع کریں گے انشاءاللہ. اب اور تھوڑی انٹرسٹنگ یہ تو سب آداب تھے اور انٹرسٹنگ چیز سننے میں آئیں گی انشاءاللہ. قرأت کے دوران جب کسی تسبیح کی آیت پر پہنچے تو تسبیح اور تکبیر کہے. یعنی اللہ کی پاکی جہاں پر آئے تو سبحان اللہ کہے. اللہ تعالیٰ کی حمد آئے تو الحمدللہ کہے. اور اس کی تکبیر آئے بڑائی آئے اللہ تعالیٰ کی تو اللہ اکبر کہے. جب آیت دعا یا استغفار سے گزرے کوئی آیت جس میں دعا آئی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ تو وہاں دعا مانگے. اور جہاں استغفار کی آئی تو توبہ بھی کرے. تو دعا مانگے اور بخشش طلب کرے. اگر کسی امید والی آیت پر پہنچے جہاں اللہ تعالیٰ نے امید دلائی کہ خالدین فیہا ابدا کہ داخل ہو جاؤ گے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو یہ امید والی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا امید کی دعا کریں. تو سوال کریں اللہ مجھے یہ چیز عطا فرما. اور ڈرانے والی آیت پڑھے تو اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے مجھے پناہ عطا فرما. یہ عمل زبان یا دل سے کرے اور یوں کہے اللہ پاک ہے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. اے اللہ ہمیں رزق عطا کر اور ہم پر رحم کر. اب واقعہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے سورہ بقرہ کا آغاز کیا.
آپ کسی آیت رحمت سے گزرتے تو سوال کرتے اللہ تعالیٰ سے، اور آیت عذاب پر پہنچتے تو پناہ مانگتے اللہ تعالیٰ، اور آیت تسبیح سے گزرتے تو تسبیح کہتے۔ کیا پتہ چلا؟ یہ سرکار علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس سے پہلے کبھی سنا تھا؟ میں نے خود احیاء العلوم میں پڑھنے سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کو احیاء العلوم سے ملتی ہیں۔ جب قرأت سے فارغ ہو تو وہ الفاظ کہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے تھے۔ کون سے تھے الفاظ؟ وہ یہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یا اللہ مجھ پر قرآن پاک کے ذریعے رحم فرما۔ سرکار علیہ السلام قرآن کے وسیلے سے رحم کی دعا کرتے، اور آج لوگ سرکار کے وسیلے سے دعا مانگنے کو معاذ اللہ بیوقوف لوگ غلط بولتے ہیں۔ یا اللہ مجھ پر قرآن پاک کے ذریعے رحم فرما، اسے میرے لیے امام اور نور بنا، ہدایت اور رحمت بنا۔ یا اللہ میں اس سے کچھ بھول جاؤں تو یاد دلا دے۔ اب یہ جو آیت ہے نا، یہ جو دعا ہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے بھول جاؤں تو یاد دلا دے گا مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ آیتیں یا سورے بھول گیا تو یاد دلا دے۔ نہیں، اس میں سے کسی چیز پر عمل کرنا بھول گیا تو مجھے واپس سے عمل کی توفیق عطا کر۔ اس کا ایکچوئل معنی یہ ہے، لیکن لوگ مغالطے میں پڑے ہوئے۔ جس سے بے علم رہوں وہ سکھا دے۔ اس میں سے کوئی چیز جو میرے علم میں نہ رہے، یہ ہماری تعلیم کے لیے، ورنہ سرکار کی صلاح اللہ تعالیٰ نے سب سکھا دیا۔ اگر اس میں سے کچھ علم رہ جائے تو مجھے سکھا دے، اور مجھے رات کی گھڑیوں اور دن کے کناروں میں اس کی تلاوت کی توفیق عطا۔ پتہ چلا کہ رات کی گھڑیوں میں اور دن کے کناروں میں، دن کے کنارے کے دو ہوتے ہیں، ایک فجر کے ٹائم، ایک مغرب سے پہلے، یہ دن کے دو کنارے۔ تو پتہ چلا کہ یہ افضل وقت ہے قرآن عظیم کی تلاوت کے، کہ مجھے رات کی گھڑیوں اور دن کے کناروں میں اس کی تلاوت کی توفیق دے، اور اسے میرے لیے دلیل بنا دے۔ اسے میرے لیے دلیل بنا دے کہ میرا ایمان ٹوٹلی اسی کے مطابق۔ اور اے تمام جہانوں کے پالن ہار، لاسٹ میں یہ ہے کہ اے تمام جہان کے پالن ہار۔ تو پتہ چلا کہ دعا تلاوت قرآن پاک پڑھتے وقت کیا کیا کرنا ہے؟ تسبیح، تمہید، استغفار، اللہ سے پناہ مانگنا، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، یہ سب کرنا ہے۔ اور شروع کرنے سے پہلے اور بعد میں کیا کیا دعا مانگنا، یہ سب نے سیکھا، یاد رہے گا نا انشاءاللہ۔ ابھی آخری چیز پر انشاءاللہ اکتفا کرتے ہیں جو ہم آج بول رہے ہیں، لیکن کل اس پر شروع کریں گے۔ آج تھوڑا سا بول کے شروع کر کے چھوڑ دیں۔ بلند آواز سے قرأت کرنا، اس کے تعلق سے چند چیزیں سنیں۔ دیکھو قرآن پاک کی تلاوت کی فضیلت آداب میں آپ کسی بھی کتاب میں کچھ پڑھیں گے نا، اتنا ڈیٹیل نہیں ملتی ہے نا۔ تو الحمدللہ اتنی ڈیٹیل اس میں ہے، تو اس کو آپ بار بار پڑھیں تاکہ اپنے عمل کو درست کر سکیں۔ اس میں کوئی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آواز اتنی بلند کی جائے جو خود سن سکے، اس سے زیادہ بلند نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرأت کا معنی حروف کے ساتھ آواز کو ختم کر دینا ہے، یعنی آواز سے پڑھنا ہے، اور آواز ضروری ہے، اور وہ کم از کم اس قدر ہے جو خود سن سکے۔ اگر خود بھی نہ سنے تو نماز صحیح نہ ہوگی، یہ نماز کے تعلق سے۔ اور اگر آپ ایسے ہی قرآن شریف پڑھ رہے تو آپ ہوٹ بند کر کے بنا آواز کے ڈائریکٹلی پڑھ سکتے ہیں کہ آپ سن رہے، پڑھ رہے، سمجھ رہے ہیں نا، وہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن نماز میں اتنا آواز استعمال کرنا پڑتا ہے جو ہلکا گنگناہٹ آپ کو اس کی سنائی، اندر سے بھی آواز آئے گی تو چلے گی۔ پہلے ہم لوگ تھوڑی غلطی کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے کہ باہر سے آواز آنا چاہیے۔ اب نیچرلی انسان جب کچھ بولتا ہے تو ایک دم دھیمی آواز میں بولے گا تو اندر سے بھی اس کی وائبریشنز کان کو پہنچتے ہے نا، تو اتنا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ سننا ضروری ہے، آواز کہاں سے جائے گی، ہم لوگوں کا مغالطہ تھا، تو اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کی نماز خراب ہوگی۔ بہت سارے لوگ اتنی آواز میں پڑھنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ سنائی دے، تو اس کی وجہ سے طاقت لگتی تھی، اور پھر نماز پڑھنے کے اندر جو ہے پھر کیفیت نہیں آتی تھی، یعنی اس پر دھیان رہتا تھا۔ پھر اس کے بعد آس پاس نماز پڑھنے والوں کو بھی بعض وقت تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ ہم پڑھتے پڑھتے بھول جاتے تھے کہ ہمارے بازو میں کوئی ہے، تو آواز جو ہے وہ تھوڑی زیادہ لاؤڈ ہو جاتی تھی، تو بازو والوں کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو اتنی آواز ہو اس پر زیادہ دھیان نہ دیں، ہاں کیا، جیسے نارملی پڑھتے آپ پڑھو اتنی آواز ہوتی ہے جو اندر سے سنائی دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس پر کنفیوز نہیں کرنا چاہتا، اس سے بول رہا ہوں کیونکہ میں ہوا تھا کنفیوز، آج تک تکلیف ہوتی ہے۔ ایک بار نماز کی عادت کے اندر کوئی چیز آ جاتی ہے نا تو وہ پھر ڈسٹرب کرتی رہتی ہے، تو آپ ویسے پڑھیں جیسا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ۔
اور اتنا بلند کرنا آواز کو کہ دوسرا آدمی بھی سن لے، تو یہ بعض اوقات پسندیدہ ہوتا ہے اور کبھی مکروہ بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی یہ پسندیدہ ہے لیکن کبھی کبھی یہ مکروہ ہے. اب یہ الگ الگ جگہوں پر یہ الگ الگ معاملہ ہے کہ کب آپ کو بلند پڑھنا ہے اور کب آپ کو سلو پڑھنا ہے. انشاءاللہ آہستہ پڑھنے کے اسباب پر یہ حدیث دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستہ قرأت کو بلند آواز سے قرأت پر اس قدر فضیلت حاصل ہے جتنی فضیلت پوشیدہ صدقہ دینے کو اعلانیہ صدقہ دینے پر فضیلت. سبحان اللہ. یعنی آہستہ آواز میں پڑھنا بلند آواز سے پڑھنے سے ایسا ہی اچھا ہے جیسے اعلانیہ صدقہ دینے سے چھپا کر صدقہ دینا افضل ہے. یہ نارملی سب جانتے ہیں کہ چھپا کر صدقہ دینا زیادہ اچھا ہے نا. تو ایسا ہی سلو آواز میں تلاوت کرنا زور سے آواز میں تلاوت کرنے سے بہتر ہے. آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ. اس سے سمجھ میں آیا نا کہ زور سے نہیں پڑھنا چاہیے. آپ ہمارے گھر میں جب قرآن کھانے کے لیے حافظ جی لوگوں کو بلاتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ زور سے پڑھو نا حافظ جی. ہم لوگ کیا کیونکہ ہم کیوں کراتے ہیں قرآن کھانے کہ قرآن شریف کی تلاوت کی آواز گھر میں گونجے گی تو شیطان بھاگ جائے. لیکن خود شیطان بنے اس کا کیا؟ ہم خود ہی شیطان ہیں تو کہاں سے شیطان بھاگ جائے گا. اور زور سے پڑھو سب مل کے زور سے پڑھتے ہیں آواز تو بلند ہو جاتی ہے لیکن جب پڑھنے والا بھی مخلص نہ ہو اور پڑھانے والے کا مقصد بھی درست نہ ہو تو کہاں سے اثر کرے گا. ایسا ہی ہوتا ہے. تو اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس چیزوں کا خیال رکھیں. قرآن عظیم کی تلاوت کے تعلق سے جو بھی آداب سنیں اس پر عمل کریں انشاءاللہ. خاص طور سے تلاوت قرآن پاک میں ہر آیت پر غور کرنا، اس کے معنوں پر غور کرنا، رونے کی کوشش کرنا اور اس میں جو وعدہ وعید وغیرہ کی آیتیں ہیں تو اس میں دعا کرنا اور معافی مانگنا اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنا. یہ سب اس میں رہے گا. یاد رہے گا نا انشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں ہم کو زندہ رکھ، انہی کی محبت میں موت عطا فرما. میرے مولا اپنی پوری زندگی دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تلاوت قرآن پاک کرنے کی توفیق عطا فرما. تلاوت قرآن پاک کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. قرآن پاک کو کلام پاک کو ہمارا شفیع بنا، اس کی شفاعت ہم کو نصیب فرما. تو قبر میں ہم کو کلام پاک کو دوست بنا کر ہم سے ملاقات فرما. میرے مولا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رہا، انہی کی محبت میں موت عطا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار خواب میں عطا فرما، موت کے وقت عطا فرما، قبر میں عطا فرما، حشر کے میدان میں عطا فرما، جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرما، ایمان کے ساتھ مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں قبر عطا فرما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام